سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ محترم سامعین، عزیز بچوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجتے رہے ہیں، انہی میں سے بعض مرتبے میں بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں۔ بڑے بڑے نبیوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا ہے تاکہ امت کے لیے آزمائشوں سے نمٹنا آسان ہو سکے، مصائب پر صبر کرنا مشکل نہ ہو، خوشی و غمی میں رب کی رسی کو پکڑنے کا سلیقہ آ سکے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے آزمائے گئے اور ہر آزمائش میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل وقت کا ظالم اور کافر بادشاہ، اللہ کا دشمن نمرود خواب دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا، آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ اپنے آس پاس کے تمام ستاروں کو اپنی روشنی سے مات دے دیا اور چھپا دیا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ حیران و سرگردہ اور پریشان پھرنے لگا، نجومیوں کا چکر لگانے لگا۔ نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ بادشاہ اس کی تدبیر کرنے لگا اور شاہی اعلان جاری کر دیا کہ آج سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو شاہی حکم کے مطابق ذبح کر دیا جائے گا، اور شاہی حکم کے مطابق کوئی شوہر اپنے بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں نے تدبیر کیا ہے اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین۔ کیا نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے فرعون نے اللہ کے ساتھ تدبیر کیا تھا تو دریائے قلزم نے موت کے گھاٹ اٹھا کر دنیا والوں کو دکھا دیا۔ قارون نے تدبیر کیا تھا تو زمین میں دھسا دیا گیا اور دھستا چلا گیا۔ سامری نے تدبیر کیا تھا تو کشادہ زمین اس کے لیے عذاب الہی بن گئی۔ بنی اسرائیل نے تدبیر کیا تو قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کی مستحق ٹھہری۔ شداد نے اللہ کے ساتھ تدبیر کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مار پڑی کہ اپنی بنوائی جنت کی سیر نہ کر سکا اور دنیا سے یوں ہی چل بسا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کیا تو لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قوم نوح نے اپنے نبی کے ساتھ تدبیر کیا تو عالمی طوفان نے اس کی تکہ بوٹی کر کے دکھا دیا کہ نبی کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ قوم صالح نے اللہ کی اونٹنی کا مذاق اڑایا تو سخت چنگھاڑ نے ان کا سینہ چیر کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، تیز ہوا کے جھونکے نے
ان کا سرما بنا کر رکھ دیا۔ اہل مکہ نے اللہ کو اپنا فریق بتایا، نبی کو ستایا، نبی کے ساتھیوں کو زمین پر رہنا دشوار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری ہیکڑی ختم کر کے گندے کنویں میں پھینک دیا، سرداروں کے سر اتار کر صدائے حق کے سامنے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، نہ جانے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی ہیں۔ نافرمانیوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے کان بہرے نہیں ہیں، لیکن دل کی وہ آنکھ اندھی ہے، وہ آنکھ اندھی ہے جو دل ان کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھاٹی سے نکل کر جب قوم کا رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ قوم کے بعض افراد ستاروں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور بعض لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے غور کیا، دل کی عدالت نے آپ کو سمجھایا نہ تو ستارے معبود ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بت معبود ہو سکتے ہیں، کیونکہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالی کی طرح پیدا کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ آپ ابھی بچے ہیں لیکن حقیقی معبود کی طرف دل کا میلان آپ کا بڑھ رہا ہے، معرفت الہی آپ کے دل میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آپ رشد الہی کی بدولت باطل کی گردن توڑنے جا رہے ہیں۔ بت کے پجاری باپ سے سوال کیا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابو جان کیا آپ بتوں کو معبود بنا رکھے ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان کیوں آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ اے ابو جان انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس ایسا علم ہے جس کی روشنی میں میں حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہوں، حقیقی معبود اور جعلی معبود اور نقلی معبود میں امتیاز کر سکتا ہوں۔ فاتبعنی، میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا۔ لیکن پتھر دل باپ نے کرارا جواب دیا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تم اسی طرح ایک اللہ کی رٹ لگائے رہا ایک دن ضرور میں تم کو پتھر سے مار مار کر موت کے لیے سلا دوں گا۔ آپ تب بھی مایوس نہ ہوئے، قوم کو سمجھانا چاہا۔ جب قوم بھی باپ دادا کی اندھی تقلید پر کھونٹی گاڑ لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا اب اللہ کی وحدانیت کو دل میں بسانے کے لیے، کفر کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، بتوں کی گندگی سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ بتوں کے شہر میں بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کرنا پڑے گا۔ کفرستان کو اسلامستان بنانے کے لیے جان کو ہتھیلی پر لینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ قوم اپنے مذہبی میلے کا رخ کر رہی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اے بت پرستو، اے عقل کے اندھو، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن تمہارے جانے کے بعد آج ضرور میں تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا۔ چنانچہ مندر کا رنگ ہی پلٹ دیا، بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے کندھے پر ایک کلہاڑی لٹکا دیا۔ انتقام کی ہوس میں آ کر حضرت ابراہیم کو سوال و جواب کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟
ان بڑوں سے پوچھو، ان بتوں کے بڑوں سے پوچھو کہ کس نے کام کیا ہے۔ قال کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، پوچھ لو اگر ان کے اندر بولنے کی طاقت ہے۔ وہ بیچارے رسوا ہو گئے، سر جھکانے پر مجبور ہو گئے اور من ہی من میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اے نفس ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا یہ سنہرا موقع ہاتھ لگا۔ عقل کے اندھے مشرکوں کو خطاب کر کے کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ جب یہ بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھیوں سے مچھروں سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنے پاگل کیوں ہوئے جاتے ہو؟ خود تراشتے ہو اور تراش کر معبود کا درجہ دیتے ہو۔ رب فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، بت بھی لاچر و کمزور ہیں اور ان کے پجاری بھی کمزور ہیں، لیکن بات یہ ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، افسوس ہے ایسے نہ سمجھو پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان کی قوم نے اس ناصح کو اس خیر خواہی کے بدلے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، آپ نے فرمایا اے نادانو اگر ستارہ پوجتے ہو تو سن لو میرا رب تم کو دیکھ رہا ہے، اگر تم سورج کی پوجا کرتے ہو تو سن لو میرا رب اس سے بھی واقف ہے، اگر تم چاند کی چمک پر گرویدہ ہو کر اس کے عبادت کرنے پر مجبور ہو رہے ہو تو سن لو بے شک میرا رب تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ بھی تم کرتے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سب لکھتا جا رہا ہے۔ ہاں ایک ہی دن تمہارے سب کیے ہوئے کی خبر لے گا اور اس کے بدلے میں عذاب الہی کی تعیین فرمائے گا۔ آپ کے پلک جھپکنے کے برابر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اشاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی رب جانتا ہے اور دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی رب جانتا ہے جس کو تم ابھی زبان پر بھی نہیں لا سکے ہو۔ ان دشمنوں نے ایک بھی نہ مانی اور اٹھا کر نمرود کے دربار میں لے گئے، اور جرم صرف یہ تھا، اتنا جرم تھا کہ یہ داعی ایک اللہ کی دعوت دے رہا تھا۔ اے کاش کہ ان ہر درموں کے دل میں حق بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن سچ یہ ہے دار و رسن کی ریشہ دوانی گردن و سر تک رہتی ہے، اہل جنوں کا پاؤں رہا ہے گردن و سر سے آگے بھی۔ عشق نے راہ وفا سمجھائی، سمجھانے کے بعد کہا وقت پڑا تو جانا ہوگا راہ گزر سے آگے بھی۔ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس سے دھوکہ کھائیں کیا، دل تو عاجز دیکھ رہا ہے حد نظر سے آگے بھی۔ نمرود نے کہا ارے تم کس معبود کی بات کرتے ہو جس کی محبت میں اپنی خاندان کو تم نے کنارے لگا دیا، باپ سے رخ موڑ لیا، قوم کے دشمن بن گئے، وقت کے طاقتور بادشاہ سے ٹکرانے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے معبود کون ہے تم جاننا چاہتے ہو تو سن لو ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور ایک وقت کے بعد اسے موت دیتا ہے۔ ظالم نمرود نے بھی اپنی ہیکڑی میں آ کر جواب دینے کی کوشش کیا، اے ابراہیم یہ کون سی نئی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ چنانچہ ایک انسان کو جسے موت کی سزا مل چکی تھی بلایا اور قید سے آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ میں نے زندہ کر دیا، اور چلتے پھرتے ایک اچھے انسان کو، پاکیزہ انسان کو جس پر کوئی جرم نہیں تھا بلایا اور قتل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو یہ زندہ تھا میں نے اسے مار دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں،
میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بات یہ ہے، اب دوسرے طریقے سے تمہیں سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور ہے رب تو بھی ایسا کر دے کہ رب مشرق سے نکالتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں اسے ڈبو دے، میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں تو بھی رب ہے، تجھے بھی رب کہنا چاہیے۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر نمرود حق کا بکا رہ گیا، غصے سے جل کر راکھ ہو گیا، اور اس غصے والا فیصلہ کیا کہ اس ابراہیم کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر کر دنیا والوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ایک خدا کی بات کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ میزائل اس میں ڈالا گیا، فرشتے چیخ پکار میں لگے ہوئے ہیں، اے ابراہیم اللہ تعالی سے ایک بار آپ رحم کی دعا کر دیجئے، ہم ابھی اس بستی کو پلٹ دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جواب دیا میرا رب جلیل ہے اور میں اس کا خلیل ہوں، جلیل کی خواہش ہے کہ خلیل کو جلایا جائے، تو یہ خلیل بھی اپنے جلیل کی خواہش پر راضی ہے، اس لیے میں دعا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اے آگ حضرت ابراہیم پر نہ بہت ٹھنڈی ہو جا کی تکلیف ہو نہ بہت گرم ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو زد پہنچے، گلے گلزار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حال یہ تھا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔